اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ نے سنا ہوگا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے گزشتہ مارچ کو جو آئین کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ ناظرین گرامی، آپ کے علم میں ہے، بالخصوص کراچی میں بہت سے فلاحی ادارے ہیں، بہت سے فلاحی اداروں کے دسترخوان لگتے ہیں، بہت سے فلاحی ادارے غریبوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، ہوم ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سیٹ، وڈیرا، جاگیردار، تاجر، وزیر، مشیر اپنے علاقے میں کوئی لوگوں کی اس طرح کی خدمت کر رہا ہو۔ الیکشن سے پہلے، ووٹ لینے سے پہلے تو بہت بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی بہت سی ویڈیو میں ان لوگوں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی، سردار، میں سب کو نہیں کہتا کہ سب اس طرح، بہت اچھے بھی ان لوگوں میں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی بدماشیاں ہی نظر آتی ہیں، غریبوں کی داد رسی کرتے ہوئے یا کوئی فلاحی کام کرتے ہوئے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سندھ کے شہر گھاروں میں ماریا نے راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کی نفی کر دی۔ ماریا حافظ قرآن ہے، ماریا بچی 2 دفعہ ناظرہ قرآن ختم کر چکی، باپ نشے کا عادی ہے، بدین کی کسی جیل میں بند ہے، چھوٹے بہن بھائی کی پرورش دادی، ماریا کی دادی کیا کرتی ہیں، اسکول میں بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتی ہیں، جس سے ماریا کا اور اپنے دوسرے پوتا پوتیوں کا گزر بسر کرتی۔ جون جولائی کی چھٹی اسکول میں ہو گئی، ماریا کی دادی کا تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، کوئی کمانے والا نہیں تھا، کسی نے پوچھا نہیں۔ پھر یہ خبر آتی ہے کہ ماریا اللہ کو پیاری ہو گئی، خاموش رہے۔ دل دہلانے دینے والا اعلان کیا گیا ماریا کی دادی کی جانب سے کہ ہمارے گھر کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے، کیونکہ ہمارے پاس کسی کو کھانا کھلانا تو کجا، چائے پلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو تعزیت کے لیے آنے والوں کو کچھ کھلا پلا سکیں۔ حکمران کہاں گئے؟ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مرے گا تو حاکم وقت سے پوچھا جائے گا۔ اب حاکم وقت کہاں گئے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب کی وہ بات کی نفی ہو گئی، اس بات کو ماریا نے غلط ثابت کر دیا۔ ماریا بھوک سے مر گئی۔ پہلے تو اس کی دادی خاموش رہی، اس کے بعد اس کی دادی نے لب کشائی کی اور کہا کہ ماریا نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، جو کچھ پیسے تھے، جو کچھ گھر میں تھا، وہ بھی ماریا نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلکتے ہوئے دیکھا تو انہیں کھلا دیا اور خود بھوک سے مر گئی۔ جگہ جگہ فلاحی ادارے موجود ہیں کراچی شہر میں، دسترخوان لگتے ہیں، بڑی بڑی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، دیکھ کے خوشی تو ہوتی ہے کہ غریبوں کی داد رسی کرنے والا کوئی تو ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ
کسی شہر میں، کسی ملک میں فلاحی اداروں کی، خیراتی اداروں کی تعداد جتنی بڑھتی ہے وہ حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہوتی ہے۔ لوگ اپنے علاقے میں جو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، چودھری، جاگیردار، وڈیرا، تاجر، سردار اپنے علاقوں میں اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو یہ فلاحی اداروں کی تعداد روز بروز نہیں بڑھ رہی ہوتی۔ روز محشر جب آپ کو پکڑا جائے گا، حاکم وقت ہے آپ کو جب پکڑا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ کے درمیان ایک حافظہ قرآن بھوک سے تڑپ کے مر گئی؟ کیا کرب رہا ہوگا بھوک سے تڑپنے کا۔ میں ناظرین گرامی آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں، نہ جانے کتنے سفید پوش ہوں گے جو بھوک سے تڑپ رہے ہوں، آپ ان کا خیال کیجئے، اللہ آپ کا خیال کرے۔ فی امان اللہ۔